ارے میرے دوستوں، مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہے جس کا نام کعبہ ہے. مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہے جس کا نام اللہ سب کو لے جاوے. آمین بولو. عمرہ حج اللہ سب کو نصیب فرما دے. اور عجیب بات ہے، عمرے حج میں اللہ کبھی بھی پیسے کو نہیں دیکھا. ہاں، ہمارے یہاں کا بانگی صاحب، ہمارے یہاں کا امام صاحب، ہمارے یہاں کا مؤذن ٹھیلا لٹکایا، وہ جاؤ چھوڑا السلام علیکم، کہاں جاؤ؟ عمرہ ماٹی. 5,000 پگار عمرے میں چلا، اور کٹھور کا کوئی کروڑوں ابجوں پتی ہوگا. قسم اللہ کی بوڑھا ہو گیا، کعبے کا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے وہ مکہ میرا گھر ہے، مدینہ میرے محمد کا گھر ہے. امیری غریبی کا معاملہ نہیں ہے. جس سے محبت ہوتی اس کا قدم یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. بولو نا، سب سے اچھا گھر مکہ میں کون سا؟ 2 رکعت نماز پڑھو 1 لاکھ رکعتوں کا ثواب ملے گا. کوئی پوچھے گا ایسا کائے کو؟ کٹھور میں پڑھا تو 2 رکعت کا 2 رکعت ثواب ملا، اور اگر وہاں کعبہ چلا گیا 2 رکعت پڑھا 1 لاکھ رکعتوں کا ثواب ملا. جواب میں دوں گا، ارے دنیا کی مسجد کوئی بنانے والا ہے، کعبے کا بنانے والا خود اللہ ہے. ارے بولو نا، کعبے کا بنانے والا کون؟ پارہ نمبر 4 کعبے کی شان. بولو کعبے کی. ہاں، پارہ جن کو علماء بیٹھے پڑھیں گے، میرے ساتھ میں پڑھیں گے. پارہ نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا مکے میں خود اللہ، وہ کعبہ ہے. اللہ کہتا میرا کعبہ برکت والا، اللہ کہتا میرا کعبہ پورے عالم کے لیے ہدایت والا، اللہ کہتا میرے کعبے میں بڑی بڑی نشانیاں، اللہ کہتا میرے کعبے میں مقام ابراہیم. اور اللہ کہتا آجا آجا میرا بندہ کعبے کے پاس آجا. دنیا کے کسی کونے میں وہ سکون نہ ملے گا جو مکہ مدینے میں تجھے نصیب ہو جائے گا. بولو پہلا گھر کعبہ. وہ مکے میں دادا عبد المطلب طواف کر رہے. ہمارے نبی کے دادا کون؟ زور سے، اتنا تو زور سے بولو. ہمارے نبی کے ابا نہیں، دادا کون؟ گرینڈ فادر کون؟ دادا عبدل. وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. ہاں، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے بھی کعبے کا طواف چلتا تھا. بھائی کعبہ تو بہت پہلے تھا. بنانے والا کون؟ اللہ. بنیاد رکھنے والا کون؟ آدم. اور پروان چڑھانے والا کون؟ ابراہیم. اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. کعبے کی بنیاد رکھنے والا اللہ. بولو دادا عبد المطلب کیا کر رہے ہیں؟ اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا کہ 7 چکر لگانے کا، وہ تو سب بعد میں آیا نا. دادا اس زمانے میں تو طواف بھی کرتے تھے تو تالی بجاتے تھے. طواف کرتے کرتے کیا کرتے تھے مولانا غلام صاحب؟ تالی بجاتے تھے. ہاں، اور کتنے تو ایسے عجیب تھے بھائی مکے میں. اتنے زمانے جاہلیت میں ایسے لوگ تھے، وہ تو اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا، ننگے طواف کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے معلوم؟ جس کپڑے میں گناہ کیا وہ کپڑا تھوڑی پہن کے جانے کا، تو ننگا جانے کا. ننگے طواف کرتے تھے. ہاں، اور تالی بجا کے تھا. خیر میں تو اس بات پہ آ جاؤں، کون طواف کر رہے؟ بولو کون طواف کرے؟ جلدی بولو، زور سے بولو، زور سے بولو. کون طواف کرے؟ دادا. ایک چکر یوں لگایا، دوسرا چکر کعبے کا یوں لگایا، تیسرا. ارے دادا عبد المطلب روز طواف کرتے تھے. بولو روز طواف کرتے. آج بھی طواف کر رہے. ایک چکر ہوا، دوسرا چکر ہوا، تیسرا چکر ہوا. جیسے تیسرا چکر ہوا دادا عبد المطلب ایک دم شوق کھا کے کیا ہوا؟ ارے معلوم کیا ہوا؟ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایسا نیچے کی طرف جھکنے لگا. ارے کعبہ آپ دیکھتے ہو نا مکے میں ہمارے گھر میں فوٹو بھی ہوتے. کعبہ وہ کعبہ اپنی بولو ساتھ میں بولو اپنی جگہ سے اٹھا اور نیچے کی طرف. کوئی بھی آدمی گھبراوے کہ نہیں گھبراوے؟ ارے بولو گھبراوے کہ نہیں گھبراوے؟ دادا عبد المطلب ارے کعبہ اٹھا کعبہ. اور دادا عبد المطلب پیچھے آئے. جیسے پیچھے آئے نا تو مقام ابراہیم آپ کو معلوم ہوگا وہ کانچ میں 2 پاؤں کے نشانات تھے. یعنی بولو نا پاؤں کے نشانات ہیں، وہ مقام ابراہیم. اور دادا عبد المطلب پیچھے آئے تو دیکھا مقام ابراہیم بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ایسا جھکنے لگا. ارے دادا عبد المطلب کہتے ہیں فزیت کثیرا وخفت کثیرا. دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں گھبرا گیا. ارے آگے دیکھو تو کعبہ اوپر اٹھ کے جھک رہا ہے. ارے پیچھے
بولو مقام کوئی بھی آدمی ہو کیا کرے؟ طواف کرے ابھی کیا کرے؟ ارے دادا عبد المطلب کہتے بھاگا، ارے بولو بھاگے گھر کی طرف. اللہ نہ کرے یہ بلڈنگ دکھتی آپ کو، یہ اگر ابھی ایسے ہوئے تھوڑی تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں قاری احمد علی کو بچاؤ، قاری احمد علی کو بچاؤ ہے بھاگیں گے. اور کوئی بولے گا بھی قاری احمد علی کا تیل لینے گیا تو بھاگو گرنا. صحیح کہ نہیں؟ میں غلط نہیں بولا، بالکل چوکھی بات بول دیا میں نے آپ کے سامنے. مولانا غلام صاحب صحیح بول دیا نا میرے یہاں، ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بلڈنگ کی بات میں کر رہا ہوں. ارے وہ تو کعبہ بنانے والا کون؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. بنانے والا کون؟ ہاں بولو نا، بنانے والا کون؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کعبے کا بنانے والا خود اللہ ہے. اللہ کہتا میں نے اسے محترم بنا دیا. لیکن آج دادا عبد المطلب کے سامنے کعبہ اٹھا جھکا. ارے پیچھے آئے تو مقام ابراہیم. ارے دادا عبد المطلب کہتے میں نے دائیں نہیں دیکھا بائیں نہیں دیکھا. ارے کعبہ جھک رہا ہے، مقام ابراہیم جھک رہا. دادا عبد المطلب دوڑے 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 سیدھے اپنے گھر پہ، اور گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا، گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا، ٹھک 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 دروازہ کھٹکھٹا. گھر میں کون ہے معلوم؟ ہمارے نبی کی امی. کون؟ بی بی. اللہ اللہ جزائے خیر دے اس بچے کو. یہ بچہ تم سے ہوشیار نکلا. ایسے منہ لٹکا کے آپ لوگ بیٹھے ہو، میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا انسانوں کے بیچ میں بول رہا ہوں کس کے بیچ میں بول رہا ہوں. یہ بچہ بولا، ارے بولو نا دادا عبد المطلب دوڑے دوڑے دروازہ کھٹکھٹا. امینا امینا امینا. ارے دادا عبد المطلب تو گھر کے بڑے تھے، اس آرام سے امینا امینا دروازہ کھول، امینا دروازہ کھول. اور بی بی امینا نے دروازہ کھولا. کیا ہوا کیا ہوا؟ وہیں وہ جو دروازے کی چوکھٹ ہوتی نا، دادا عبد المطلب وہیں بیٹھ گئے. کہا بہت عجب ہو گیا. ابھی تو بولے بہت عجب ہو گیا، تھوڑی دیر رک گئے. کہا ایک اور عجب ہو گیا. بی بی امینا نے کہا کیا ہوا؟ کہا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ امبر کی خوشبو، یہ مشک کی خوشبو، یہ زعفران کی خوشبو. دادا عبد المطلب اب رو پڑے. روتے روتے کا 40 سال سے یہ گھر میں خوشبو نہیں لایا. 40 سال ہو گئی یہ گھر میں نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا. یہ مشک، یہ زعفران، یہ امبر کی خوشبو. اور دادا عبد المطلب نے کہا آمینہ آمینہ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ ارے میں طواف کر رہا تھا، کعبہ اپنی جگہ سے اٹھ کے جھکنے لگا. ارے مقام ابراہیم اٹھ کے جھکنے لگا. اے یہ خوشبو یہ خوشبو. اور دادا عبد المطلب نے کہا آمینہ یہ کیا ہو رہا؟ آمینہ نے کہا دادا عبد المطلب سے آپ دھیرج رکھو دھیرج رکھو. کعبہ اٹھا اور جھکا. ہاں مقام ابراہیم. ہاں خوشبو آ گئی. کہاں سے خوشبو آئی؟ بی بی آمینہ نے کہا عبد المطلب دادا سے کہا آپ گھر کے بڑے ہیں، خاموش رہو، تھوڑا اطمینان رکھو. جو بچہ میرے پیٹ میں تھا تھوڑی دیر پہلے وہ دنیا میں آ چکا ہے. بولو بولو بولو. جو بچہ میرے پیٹ میں تھا تھوڑی دیر پہلے دنیا میں. اب دادا عبد المطلب تو بہت سمجھدار تھے. تھوڑی دیر رک گئے، پھر چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہا فہمت کل ذالک. کیا کہا؟ فہمت کل ذالک. سب سمجھ گیا. آمینہ آمینہ سب سمجھ گیا. ابھی میرا دل اندر سے کہتا ہے میں سمجھ گیا. جو بچہ آیا ہے، جو بچہ آیا ہے اس کی وجہ سے کعبہ بھی جھکا ہے. جو بچہ آیا ہے اس کی وجہ سے مقام ابراہیم بھی جھکا ہے. اور ساری دنیا خوشبو ڈھونڈتی ہے، لیکن خوشبوئیں میرے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے. اور دادا عبد المطلب نے کیا کہا؟ آمینہ اوپر والے کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، یہ بچے کی شان تو کعبے سے بھی اونچی ہونے والی ہے. یہ بچے کی شان تو مقام ابراہیم سے بھی اونچے ہونے والی ہے. اور پھر دادا عبد المطلب ٹھہر گئے اور کہا آمینہ تجھے خراب تو نہیں لگا؟ بیوی آمینہ نے کہا کیا ہوا؟ ہاں ابھی دروازے پر ہی بات ہو رہی ہے، دروازے پر. ہاں دادا عبد المطلب نے کہا آمینہ ایک بات کہوں، میں دادا ہوں نا، گرینڈ فادر ہوں، دادا ہوں، اور یہ بچہ تو یتیم ہے. ارے بولو بچہ تو سچ بتاؤ ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے. پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی. ہم کسی کو دیکھتے نا کسی کا یتیم پیدا ہوتا ہے، صحیح میں رونا آتا ہے، لیکن میں اس کی قسمت پہ خوش ہوتا ہوں. تو وہ قسمت لے کر آیا جو میرے نبی لے کر آئے تھے. بھائی ہمارے نبی نے اب کبھی ابا کو دیکھا ہی نہیں. بولو نا ہمارے نبی یتیم. بولو ہمارے نبی. کھڑے پڑھو نا، اتنا تو آپ کو بھی یاد ہوگا، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اللہ تبارک و تعالیٰ
فرماتا میرا محبوب میں نے تمہیں یتیم بنا کر بھیجا. اب دادا عبد المطلب پھر سے وہ بات پر آ جاؤ. کہاں پر کھڑے ہیں؟ دروازے پر. آمینہ کو کیا؟ آمینہ برا نہیں ماننا، میں دادا ہوتا ہوں، نام میں رکھوں گا. بچہ اتنا پیارا ہے، کعبے سے بھی اونچی شان والا ہے. ارے بولو نا، کعبے سے بھی اونچی شان والا ہے، مقام ابراہیم سے بھی اونچی شان والا ہے. ارے وہ پھول ہے، پھول. بولو ہمارے نبی پھولوں سے بڑھ کر خوشبو والے ہیں. بولو نا بے شک، بولو نا، بولو نا صحیح نا. تو کیا کہا؟ کیا کتنے پیار سے فرمایا، کتنے پیار سے دادا نے کہا آمینہ نام کوئی نہیں رکھے گا، میں دادا ہوں نا نام. اور کہا آمینہ نام میں رکھوں گا، ابھی نہیں رکھوں گا، میرے کو 2 دن سوچنے کو چاہیے. سوچنے کے بعد ایسا چمکتا چمکتا نام رکھوں گا کہ نام سے پتا چلے گا کہ شان والا بچہ آیا ہے، عظمت والا. تو بی بی آمینہ رونے لگی. تو دادا نے کہا اچھا اس کا مطلب تیرے کو نام رکھنا ہے، تو نام رکھنا چاہتی ہے. بی بی آمینہ نے روتے روتے کہا نام رکھنے کی آپ کو بھی ضرورت نہیں، مجھے بھی ضرورت نہیں. جس خدا نے بھیجا اس نے 7 نام ساتھ میں دے کر بھیجے ہیں. کتنے نام لے کر آئے ہمارے نبی؟ 7 میں نام. اور اللہ نے کہہ دیا جب مصطفیٰ میرا ہے تو نام بھی میں ہی رکھنے والا. بولو نا نام کون رکھا؟ ڈائریکٹ کسی کو رکھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ نے کتنے نام رکھے ساتھ میں؟ زور سے اور زور سے. کتنے نام رکھے؟ یاد ہوگا نا؟ یہ آپ کو یاد ہوں گے نا 7 نام. علماء کو نہیں، علماء کو نہیں، علماء نہیں، علماء نہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں جن کو موبائل کے سارے فنکشن یاد ہے، جن کو ٹی وی سیریل کے سارے پروگرام معلوم ہے، جن کو یہ کون سا ہیرو ابھی ہٹ جاتا ہے وہ معلوم ہے. ہاں، اور یہ کرکٹ میں کیا ہو رہا، فٹ بال میں کیا ہو رہا، والی بال میں کیا ہو رہا، ہاں کس کے گھر میں کیا ہو رہا وہ معلوم ہے. لیکن ہم اتنے کم نصیب ہے جن کو یہ نہیں معلوم کہ میرا نبی جب دنیا میں آیا کون سے پیارے پیارے کتنے، ارے بولو نا کتنے. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ارے پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کتنے نام لے کر آئے. ارے میرے دوستو ایسے نبی کو تو جی چاہتا ہے کہ ہم سلام کریں. ارے بولو جی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. بولو نا چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ تو ساتھ میں کہہ دو نا، ساتھ میں چلو ساتھ میں. اب کوئی خاموش نہیں رہے گا، پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ آواز نہیں آ رہی ہے. اگر آواز میرے ساتھ میں جڑ جائے نا تو وہ 7 نام سن لیں نا، 7 نام. اور ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا، ابھی تو ہمارے نبی دنیا میں آئے، تشریف لائے. ابھی تو اللہ نے کتنے نام دیے ہیں. ارے ساتھ میں کہہ دو نا مصطفیٰ شان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت لاکھوں سلام. بلند آواز سے مصطفیٰ شان رحمت لاکھوں سلام. ان کے روح منور ساقی غوث کوثر پہ لاکھوں سلام. ساقی غوث کوثر پہ لاکھوں سلام. ساقی غوث کوثر پہ لاکھوں سلام. ان کی پاکیزہ سیرت سلام 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 سلام. شافی روز محشر لاکھوں سلام. شافی روز محشر لاکھوں سلام. شافی دادا عبد المطلب نام میں رکھوں. بی بی آمینہ نے کہا آپ بھی نہ رکھیں میں بھی نہ رکھوں. نام کس نے دیا ہے؟ ارے پورا مجمع بولے نا نام کس نے دیا ہے؟ اور دادا عبد المطلب حیران ہو گئے. اللہ نے نام دیا. بی بی آمینہ نے کہا ایک تھوڑی دیا، اللہ نے کتنے نام دیے؟
7 میں بھی وہ 7 نام پڑھنے جا رہا ہوں. اب سب لوگ سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بولو. بی بی آمینہ نے کہا نام رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں, مجھے رکھنے کی ضرورت نہیں. جو اللہ کہتا ہے مصطفیٰ میرا ہے, وہ کہتا نام بھی میں ہی رکھوں گا. اور اللہ نے کیا نام دیا؟ اسمہ فی السماء محمود وفی التوراۃ مؤید وفی الزبور الہادی وفی الانجیل احمد وفی القرآن طٰہٰ ویاسین ومحمد صلی اللہ. بی بی آمینہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نام بھیجے؟ آواز نہیں آ رہی, کتنے نام بھیجے؟ بی بی آمینہ نے کہا اللہ نے 7 نام بھیجے اور کہہ دیا جو نبی آیا ہے آسمانوں پر اس کا نام محمود ہوگا. بولو نا, آسمانوں پر اس کا نام محمود ہوگا. زبور جو آسمان سے اتری, ارے تورات جو آسمان سے اتری, اس میں اس کا نام مؤید. مؤید بولو دوسرا نام مؤید کے معنی جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو. آگے بی بی آمینہ نے کہا زبور جو اتری اس میں اس بچے کا نام الہادی. الہادی سیدھا راستہ بتانے والا. اور انجیل جو آسمان سے اتری اس میں اس بچے کا نام احمد. احمد. اور بی بی آمینہ نے کہا اوپر والے نے کہا اس بچے کو قرآن ملے گا, اس قرآن میں اس بچے کا نام کہیں طٰہٰ ہوگا, کہیں یاسین ہوگا, تو کہیں محمد ہوگا. تو پہلا نام بولو نا کٹھور والے, محمود. ارے ابھی صورت والے ہوتے پورا مجمع جھوم رہا ہوتا. کتنے نام ہمارے نبی کو ملے؟ 7 میں بولو نا. پہلا نام محمود, دوسرا نام مؤید, تیسرا نام الہادی, چوتھا نام احمد, پانچواں نام طٰہٰ, چھٹا نام یاسین اور 7واں نام محمد. بولو صلی اللہ ہو. کعبہ مصطفیٰ کی شان میں جھکا, بولو نا بے شک. مقام ابراہیم جھکا, خوشبوئیں آئی, بولو بے شک. نام دادا عبد المطلب ابھی کہاں کھڑے؟ دروازے پر, دہلی میں کھڑے. دادا عبد المطلب نے جب اتنا سب سنا نا, آمینہ آمینہ بچہ راج دلارے کا چہرہ تو دیکھنے دے. ارے بچے کا چہرہ تو دیکھو, اس کا چہرے انور تو دیکھو. آمینہ آمینہ ذرا سائڈ پہ ہٹ جا, میں بچے کو دیکھوں تو صحیح. ارے دادا عبد المطلب بڑے, ایک قدم بڑھایا, دوسرا قدم بڑھایا, تیسرا قدم بڑھایا. ارے ہمارے نبی کے قریب آئے, ارے قریب آئے, اس سے پہلے ایک فرشتہ آ گیا, ایک بڑا انسان آیا. تو دادا عبد المطلب حیران, یہ کون آ گیا؟ ہمارے گھر میں تو دروازے پر تو میں تھا, کھڑکی بندے چھت بندے, آیا کون؟ آنے والے نے کہا انسان نہیں, ملک من الملائکہ, فرشتوں میں کا فرشتہ ہو, اور آپ آگے مت بڑھنا. ارے آگے مت بڑھ. ارے دادا عبد المطلب نے کہا میرا گھر, میرا پوتا, بھائی میں گرینڈ فادر, وہ گرینڈ سن, اور میرا پوتا اور میں آگے. فرشتے نے کہا نہیں, اللہ کا حکم ہے, ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا. آسمان کے فرشتے آ رہے ہیں اور بچے کی پیشانی کو چوم رہے گے. سارے فرشتے پیشانی چومیں گے, پھر دادا آپ کا حق ہوگا, جا کے دیکھ لینا. بولو نا, فرشتوں نے ہمارے نبی کی پیشانی کو زور سے پیشانی کو. اب آگے ایک بات اور بتاؤں, اب تو پورے محلے میں محمد آ گئے, محمد آ گئے. بولو نا, محمد آ گئے, محمد آ گئے, محمد آ گئے. ارے میرے پیارو, اللہ کی قسم, ایسا پھول آیا جس سے بڑھ کر کوئی خوشبو والا پھول نہیں ہوگا. وہ ہمارے نبی آ گئے. ارے بولو وہ نور ہدا آ گئے. ارے بولو وہ نور خدا آ گئے, وہ محمد آ گئے. پورے محلے میں پھوپھی کو پتا چلا, ہمارے نبی کی پھوپھی صفیہ, بولو کیا نام, صفیہ. پتا چلا, صفیہ دوڑتے دوڑتے آئی, ارے میں پھوپھی ہوتی ہوں, بچے کی پھوپھی ہوں. کوئی نہلائے گا نہیں, بچے کو میں نہلاؤں گی. بھائی بچہ پیدا ہوئے تو نہلانے کا معاملہ آتا نا, تو بچے کو میں نہلاؤں گی. یہ کہہ کر صفیہ نے سب کو کہا نہیں نہیں میں پھوپھی ہوں, میں نہلاؤں گی. یہ کہہ کر صفیہ نے ہمارے نبی کو ایسے گود میں اٹھایا. ارے اٹھانا تھا, اوپر والے کی آواز آئی, صفیہ نہلانا نہیں, ہم نے جنت کے پانی سے نہلا کر بھیجا ہے. ہم نے جنت کے پانی سے نہلا کر بھیجا ہے. قسم اللہ کی, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی کمینہ ہے وہ مسلمان.
कमीना है वो मुसलमान जो नबी के चेहरे को नोचता है। वो नबी जिसकी शान में काबा झुका, वो नबी जिसकी शान में मकाम इब्राहिम झुका, वो नबी जिसकी शान में पूरी दुनिया की खुशबुएं महकी है। अरे वो नबी जिसकी पेशानी को सारे फरिश्तों ने चूमा है। अरे वो नबी जिसको जन्नत के पानी से नहला के अल्लाह ने भेजा है। इतना पवित्र और इतना पाक और इतना प्यारा नबी जो हमको मिला। इनको चेहरा पसंद नहीं आया, देखो दाढ़ी नहीं है चेहरे पे, शर्म से डूब मरो। हाँ, काय को अपने आप को इतनी होशियारी बताते हो जिसको नबी का चेहरे रखने का ढंग नहीं है। हाँ, क्या क्या कसूर था हमारे नबी का, क्या कसूर था, क्या कसूर था मेरे प्यारों, क्या कसूर था हमारे नबी का। वो हमारे नबी थे ना जो हमारे वास्ते रो रो के रातों को जागते थे। वो हमारी माँ हजरत आयशा फरमाती है, हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि रात को नबी आते थे, मैं जानबूझकर आंखों को बंद करती थी इसलिए घर में खाना नहीं होता था, लेकिन आधी रात को मेरे नबी रोते थे तो मैं पूछती थी आपको भूख लगी है, तो मेरे नबी कहते थे ना आयशा भूख नहीं लगी इसलिए रोता। अल्लाह मेरे किसी उम्मती के बारे में जहन्नम का फैसला तो न करे, अल्लाह मेरे उम्मती के बारे में जहन्नम का फैसला न करे। ये उम्मती है 15 दिनों के फजर की नमाज नहीं पढ़ा। ये उम्मती है जिसने नबी के चेहरे को नोच डाला। ये उम्मती है जिसने नबी के कपड़े के साथ मजाक किया। ये उम्मती है जो दारू पीता है, नशे में आता है, नशे में आता है। अरे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त कोई शराब पीता है, हमारे नबी कहते शराब पीने की हालत में उसका ईमान बाकी नहीं रहता है, ये जुआ खेलता है। हमारे मोबाइल पे वो जीना होता है जो रंडी बाजारों में नहीं होता है। हमारे मोबाइल में वो जुआ और सट्टा खेला जाता है जो बड़े बड़े क्लबों में नहीं खेला जाता। काय को बयान रखते हो, क्यों बयान क्यों रखते हो? मजा आती ना बयान सुनने की। हाँ, कारी अहमद अली शो बता रहा है, देखो 2 घंटे का शो है और टिकट भी नहीं लेने का है, मुफ्त में शो देखने मिला। आ गए कुर्सियां कम पड़ी, आए इसलिए आए थे नबी का मजाक उड़ाने। मेरे दोस्तों, नमाज नहीं, हमारी जिंदगी में नमाज नहीं, हमारी जिंदगी में ज़कात नहीं। एक आदमी ज़कात खाता है तो खाते ही जाता है। अरे पहले गरीब था, ज़कात खाता है, अब तेरा बच्चा मालदार हो गया, तेरा बच्चा कमाता हो गया ना, तो अपन तो पहले से ज़कात खाते ना, तो अभी भी खाते हैं। मेरे दोस्तों, हराम तो पेट में उतरता है, हराम पेट में आता है, कितना पैसा मिलता है। एक गरीब को दे देना, मिस्किन को देना, यतीम को देना, बेवा को देना, लाचार को देना, मजबूर को देना। कोई कहां से बेचारा ज़कात भेजता, इसके पास आता है ना, कहता है सबसे बड़ा बेवा में, सबसे बड़ा भिखारी में, खाता है, हराम का उतारता है। ये जिंदगी बना के रखी है हम लोगों ने। मत कराओ बयान, मत कराओ, और कराना तो फिर मेरे जैसे नफट मौलवी के पास मत कराओ। मैं तो बिल्कुल ओपन बोलता हूँ मेरे प्यारों, अगर डॉक्टर ओपन होके लिए कड़वी टेबलेट देता है, इंजेक्शन मारता है, ऑपरेशन करता है, तो क्या आलिम को हक नहीं कि वो सच बोले? और आज के हालात में न बोलूं तो कब बोलूं? अरे मेरे प्यारों, पहले हमने मजाक उड़ाया तो आज किसी को मौका मिला मजाक उड़ाने का। हमने दाढ़ी का मजाक उड़ाया, हमने नबी के कपड़ों का मजाक उड़ाया, हमने नबी के मस्जिद का मजाक उड़ाया। अरे हमने मदीना मक्के को भी नहीं छोड़ा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मक्के में भी मोबाइल पे खेलता है। ये मक्का मदीना उम्रे में जाता है ना, वहां भी व्हाट्सएप। क्यों? ये काबा तेरे को कठोर में मिलेगा, ये व्हाट्सएप तो कठोर में भी मिलेगा, ये फेसबुक कठोर में मिलेगा, ये नेट और वाईफाई कठोर में मिलेगा, अरे ये गूगल पे जाना कठोर में मिलेगा। लेकिन काबा तो आज मिला, फिर मालूम नहीं आंखें देखने को नसीब होगा भी नहीं होगा। लेकिन अपना तो मोबाइल मदीने में जाके भी नहीं छूटा। जिसने मदीने में जिल्लत वाला काम किया होगा उसको मैं कठोर में क्या समझाऊं? इसलिए मेरे प्यारों, आज बात खत्म करते करते मैं शाकिर से माफी चाहूंगा। इन्होंने मेरे को निकाह पे बुलाया था, लेकिन मेरा जो दिल भरा हुआ था ना, वो भरा हुआ दिल मैंने आज आपके सामने रखा और एक फकीर की तरफ भीख मांगता हूँ। आ जाओ, मुस्तफा का दामन थाम लो। अल्लाह की कसम किसी में हिम्मत नहीं होगी कोई आंख उठाकर भी देखे। फातिमा जब अल्लाह पे भरोसा करती है, अल्लाह गर्म पानी को जन्नत का पानी बना देता है, जन्नत का खाना बना देता है। उसी फातिमा का सदका मांगो ना, उसी फातिमा का अल्लाह से मांगो, अल्लाह फातिमा के सदके हालात बदल दे। शेख सादी ने क्या फातिमा का सदका नहीं मांगा? पूछो मौलाना इस्माइल, हमने साथ में फारसी पढ़ी है,
اور یہ تو فارسی میں بہت ہوشیار تھے. شیخ سعدی نے شعر کہا ہے طاہر بھائی, فارسی میں شیخ سعدی نے شعر کہا ہے, خدایا بحق کے بنی فاطمہ, اور انہوں نے مولانا اسماعیل صحیح نا, خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنم خاتمہ, گر دعوت امرد کنی ور قبول, منو دست و دامان آل رسول. شیخ سعدی جیسا کہتا, اللہ اللہ فاطمہ کے صدقے موت کے وقت ہم کو کلمہ نصیب کر دینا. اور یہ جو شہر میں پڑھ رہا ہوں نا, دنیا کے ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. میرے پیاروں, کیوں مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ ہم نے کیا کم کیا ہے؟ ہاں میرے دوستوں, میرے کو خبر ملی اور الحمدللہ ریلی نکل رہی, نکلی, نکلتی ہے, اور بولو نکلتی رہے گی. لیکن کاش کوئی اپنے گھر میں تو ریلی نکالا ہوتا کہ یہ میرے گھر میں جو ٹی وی ہے یہ میرے نبی نے اجازت دی ہے, میری بیوی کے چہرے پر برقع نہیں ہے, میرے نبی نے اجازت دی ہے, میرا بیٹا آوارہ گردی کرتا ہے, کیا میرے نبی نے اجازت دی ہے, میں کھلم کھلا سگریٹ پیتا ہوں, بیڑی پیتا ہوں, تمباکو کھاتا ہوں, کیا میرے نبی نے اجازت دی ہے, میرے نبی نے پرمیشن دی ہے. ارے میں کسی کا حق مارتا ہوں, کسی کا پیسہ دباتا ہوں, کسی کا قرض لیتا ہوں, واپس نہیں دیتا ہوں, ارے ریلی نکلے گی. لیکن میں آپ سے مانگتا ہوا اپنے واسطے بھی تو نکالو, اپنے واسطے بھی تو نکالو. میں منع نہیں کرتا, ریلی نکالنے منع نہیں کرتا, میں تو اس پر کہتا ہوں کہ جب اپنوں نے ہی دھوکہ دیا تو کسی اور کو جیسی کیا کریں گے. ٹائم ختم ہو گیا. اگر ٹائم ہے تو میں بہت اچھی بات بولنے جا رہا ہوں, بس اس کے بعد ختم. نہیں بہت ہو گیا, 11 بج گئے. جتنا کھایا اتنا بولا بھائی, اوور ٹائم کا کو لے رہے ہو؟ آج تھوڑا زیادہ کھایا. مولانا اعظم کا ہے کہ میرے کو بہت آنکھ نکال کے دیکھتا ہے بھائی, 2-4 لقمہ زیادہ کھایا تو اس نے تمہارا کٹھور کا مولی اعظم میرے پہ غصے ہو رہا تھا. ارے بھائی خود ایسا پتلا سلیم باڈی, ہمارا تو چلتا ہے سب. ڈاکٹر فاروق صاحب معافی چاہتا ہوں آپ سے, ہماری تو باڈی ایسی ہوتی ہے. بہت بڑے ڈاکٹر آئے بمبئی کے, اسماعیلیہ ہاسپٹل کے بہت بڑے ڈاکٹر یہاں ہمارے درمیان میں ہے. اب ڈاکٹر کے سامنے ایسا, لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب کرے تو کیا کرے, مولوی روز مرغی کھاوے تو کیا کرے. مولانا کو مرغی بہت پسند ہے نا. گودام میں بول مرغی کا قبرستان. ہاں عثمان نانا ہنسو ہنسو, کھلاؤ مت, خالی ہنسو. یہ تمہارا پوتا ہے نا, بہت پیارا ہے, اتنی محبت کرتا ہے میرے سے, اتنی محبت کرتا ہے. اللہ اس کو بہت اچھا بناتے ہوئے. اس کو ایک دن میں نے پوچھا کیا بننا کا, قاری احمد علی. میں نے کہا مت بننا, بہت کھائے گا اور لوگوں کی بھی بہت کھائے گا. کچھ لوگ ابھی آج کل ہے نا مولانا کے بھی اوپر نکلے, معلوم ہے. ایک مولانا عبداللہ تیرے جیسا کوئی ہوگا, ایک مولانا بیچارہ ہے نا دعوت میں, بولو کہاں پہ, دعوت میں. ڈاکٹر صاحب مولانا دعوت میں گیا اور مرغی نہیں. بتاؤ مولانا کو اچھا لگے, اچھا لگے, بولی اسماعیل عثمان نانا اچھا لگے. مولانا دعوت میں گیا اور مرغی جیسا دعوت میں گیا نا تو بھرجی آئی. بھرجی سمجھتے ہو نا, ہاں. تو مولانا نے دیکھا بھرجی ہے, پھر دیکھا آملیٹ آیا, آملیٹ, پھر دیکھا تو اس کے بعد ہفرائی آیا, ارے پھر دیکھا تو بوائل ایگ ابلا ہوا. اب مولانا کا دماغ گیا, لیکن ڈسپلن تو مولانا میں ہوتی ہے نا, ایسا تھوڑی ننگا ہو کے بولے مرغی لا. تو مولانا نے بھی آئیڈیا کیا ہے, ایک انڈا ایسا اٹھایا, کہا بھائی گھر کا مالک کون ہے, تو بولے عثمان نانا. دیکھا عثمان بھائی اس کی ماں کا ہے, ماں. تو عثمان نانا بھی پہنچا ہوا گا, یتیم پیدا ہوا. ہنسو, میں نے کیوں ہنسایا معلوم ہے, بھلے عثمان نانا کے نام سے ہنسایا اس لیے کہ ابھی میرے کو توا گرم روٹی پکانے کا ہے. توا تو گرم ہو گیا, روٹی پکا کے نکالنے کا ہے. آج میں کٹھور والے کو ایسی عجیب بات سنانے جا رہا ہوں, اور یہ صرف اس لیے سنا رہا ہوں, میں نے ابھی جب ڈاکٹر صاحب کو دیکھا نا تو ایک علمی بات, ایک مولانا اعظم مولانا شعیب, آپ لوگ پوری توجہ دینا. یہ اپنے کو یہ کٹھور میں جانور دکھتے, کتے, بلی, چوہا نہیں. انڈیا ہے, انڈیا. میرے کو ایک نے کہا مولانا 100 میں 99 بے ایمان. انڈیا کے بارے میں 100 میں 99 بے ایمان. میں نے کہا سن لے, 100 میں 99 بے ایمان, پھر بھی میرا بھارت ماں. کیوں طاہر بھائی, تو اکیلا تھوڑی شعر بولتا, میں بھی بولتا ہوں. آج میں بہت عجیب بات سنا رہا ہوں, اس لیے میں آپ کو ہنسا رہا ہوں, لیکن اس کے بعد دیکھو میں ایسا بولوں گا نا کہ پھر میں اٹھ کے چلا جاؤں گا, اس لیے میرے کو معلوم ہے پھر کٹھور میں کوئی میرے کو نہیں چھوڑے گا.
لیکن میں بولنے جا رہا ہوں بھائی جانور دکھتے ہیں اپنے کو کٹور میں, کتا بلی ہے, بولو نا بولو نا. ابھی کوئی باہر کا آدمی آیا ہوگا, اس نے انڈیا کی لاری پہ سموسا خریدا, عبدالحمید آیا ہوگا, کینیڈا امریکہ کہیں سے آیا ہوگا, اور انڈیا کی لاری پہ سے کیا خریدا؟ تو وہ بھی نہیں خریدے, اور انڈیا کی لاری پہ سے سموسا خریدا. اب 5-10 روپے کا سموسا خریدا, اب اس نے سموسا جو کھایا نا ویری ٹیسٹی, اور کہا اونلی 5 روپیز. ہاں ہمارا تو $1 بھی نہیں ہوا, اونلی 5 روپیز. ایک سموسا کھایا, اس نے بہت اچھا لگا. اب دوسرا سموسا کھایا نا تو اس میں بال نکلا, بال وہ ہوتا ہے نا عورتوں کا بال کبھی کھانے میں آتا. ارے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ارے آتا ہے بولو نا, آتا ہے. تم تو ایسا بیٹھے جیسے سب کینیڈا میں بیٹھے ہو. تو غصے ہو گیا, سموسا میں عورت کا بال, سموسا میں. لاری والے کو کہتے واٹ از دس؟ اوکے اوکے, انڈیا انڈیا, دس از انڈیا. نا ہم کلیم کریں گے, کلیم وی ہیو ٹو کلیم دس سموسا, اور اس کے اندر بال. ارے یہ تو کتنا پیٹ کو خراب کر دے گا. اتنا بولا, اور دکان والا لاری والا بولا سوری ہے بھائی, معاف کر دو تمہیں, یہ تو એવું થાય અહીંયા ઇન્ડિયામાં તો આવું થાય. نہیں ہم پولیس کو خبر کریں گے, سموسے میں. اب لاری والے کا دماغ گیا, کتنا پیسہ دیا تھا؟ 5 روپیہ. تو کہا 5 روپیہ میں عورت کا بال ہی نکلے گا, پوری عورت تھوڑی باہر آئے گی. بول کے ہاتھ پکڑ کے بڑھا دیا, پانی دے. ہنس لو بھائی, ہنسے اچھا لگا. بہت بنیادی بات پہ آ رہا ہوں, ایک دم بنیادی. آپ بولو تو یہیں پہ ختم کر دوں بات. اس کا اب جو بات بولوں گا نا پھر میں چلوں گا یہاں سے, پھر رکوں گا بھی نہیں آپ کے درمیان. اور آج میں اتنی اچھی چیز لے کر آیا ہوں, ایک دعا لے کے آیا ہوں. یہ دعا حضرت عیسیٰ پڑھتے تھے. کون پڑھتے تھے؟ ہمارے نبی نے اپنے زمانے میں پڑھی, اور ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیا, اور حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کو دیا, اور حضرت ابو بکر نے قسم کھا کر کہا کہ میرے نبی نے قسم کھا کر کہا, اور اللہ نے بھی قسم کھا کر کہا, یہ دعا اگر کوئی بھی پڑھے گا, اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا, دیوا ہوگا, اللہ غیب کی طاقت سے اس کے پورے قرضے کو ادا کروا دے گا. چاہیے وہ دعا؟ چاہیے آپ کو؟ یہ دعا میں لے کر آیا کارڈ میں, انشاءاللہ ہمارے شاہ نواز بھائی کوئی ہے, ان کو دیا ہے. یوسف بھائی کون ہے شاہ نواز؟ جہاں کہیں بھی ہوئے بھائی شاہ نواز بھائی کے پاس سے کارڈ لے لینا. لیکن سمجھ لینا یہ دعا حضرت عیسیٰ پڑھتے تھے, اللہ نے دی تھی. اللہ نے ہمارے نبی کو یہ دعا دی, ہمارے نبی نے صحابہ کو یہ دعا دی, اور ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا یہ دعا پڑھ لے, یہ دعا پڑھتا جائے گا, قرض پہاڑ کے برابر ہوگا, اللہ غیب کی طاقت سے تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا. تو بھائی سب تیار ہے نا؟ یہ لیں گے نا؟ بند کروں بات, بند کروں کہ